مشرقی انڈونیشیا کے ساحلی علاقے میں 7.7 شدت کے طاقتور زلزلے سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ زلزلے کے بعد کئی آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے۔ فلوریس جزیرے میں متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا، جبکہ احتیاطی طور پر مختلف ہاسپٹل سے مریضوں کو باہر منتقل کیا گیا۔ انڈونیشیا کے جیو فزکس ایجنسی نے زلزلے کے بعد سونامی کی ابتدائی وارننگ جاری کی تھی، تاہم اسے بعد میں واپس لے لیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یوم آزادی کے موقع پر لال قلعے کی فضیل سے ملک کے نوجوانوں، خصوصاً جن زی اور جن الفا کے لیے کئی اہم اعلانات کیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے نوجوان ملک کو ترقی یافتہ بھارت بنانے کے سفر میں سب سے اہم کردار ادا کریں گے۔ مودی نے اعلان کیا کہ آنے والے 1 سال میں 1 کروڑ نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت یعنی AI کی مہارت کی تربیت دی جائے گی، تاکہ بھارتی نوجوان عالمی سطح پر AI کے شعبے میں قیادت کرنے کے قابل بن سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی یافتہ بھارت کے سفر میں نوجوانوں کا کردار انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے لال قلعے کی فضیل سے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے عزم کیا ہے کہ اگلے 1 سال میں 1 کروڑ نوجوانوں کو AI اسکل ٹریننگ فراہم کی جائے گی۔ اس کا مقصد نوجوانوں کو مستقبل کی ٹیکنالوجی سے جوڑنا اور انہیں عالمی مقابلے کے لیے تیار کرنا ہے۔ ترنمول کانگریس قائد مہوا مترا نے الزام لگایا کہ انہیں مغربی بنگال کے کرشن نگر سرکٹ ہاؤس میں رات دیر گئے ان کا مکان خالی کرنے کو کہا گیا۔ مہوا مترا نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ سرکٹ ہاؤس کے باہر ایک ہجوم جمع ہو گیا جو جے شری رام کے نعرے لگا رہا تھا، اور ضلع انتظامیہ نے انہیں بار بار فون کیا اور ٹیکسٹ کیا اور ان سے مکان خالی کرنے کو کہا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر کہا کہ سپریم کورٹ نے انہیں گولیوں کا سامنا کرنے کو کہا تھا، اس لیے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی نے گولکنڈہ میں یوم آزادی کی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے پرچم کشائی انجام دی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا کی تاریخ میں ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد ایک ایسی جنگ تھی جس میں ہتھیار استعمال نہیں کیے گئے۔ مہاتما گاندھی نے عدم تشدد کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے کا راستہ دکھایا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے ملک کی ترقی کے لیے مضبوط بنیاد رکھی۔ آج تلنگانہ کو تباہی سے ترقی کی سمت لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق حکومتوں نے سبز انقلاب، سفید انقلاب اور نیا انقلاب کے ذریعے مختلف شعبوں کی جامع ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ آزادی انسانی زندگی کی بنیاد ہے اور اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں کی جا سکتی۔ عوامی حکومت کے اقتدار میں آنے کے 32 ماہ کے دوران ریاست کے متاثرہ نظام کو ایک ایک کر کے درست کیا جا رہا ہے اور تلنگانہ کے مستقبل کے ضروری منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت فلاحی اسکیموں کو صرف اخراجات یا ووٹوں کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھتی، بلکہ اس میں انسانیت، غریبوں کے تئیں ذمہ داری اور ان کی زندگیوں میں خوشحالی لانے کی خواہش شامل ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 32 ماہ کی حکومت کی محنت کے نتائج اب سامنے آ رہے ہیں، جس کی ایک مثال تلنگانہ کی فی کس آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ ریاست کی فی کس آمدنی ملک کی فی کس آمدنی سے 91% زیادہ ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ملک کی آزادی کی 80ویں تقریب کے موقع پر ہفتے کے روز حیدرآباد کے پرانے شہر میں ترنگا لہرایا۔ ہر سال کی طرح صدر مجلس نے تاریخی چار مینار کے قریب مدینہ سرکل پر ترنگا لہرایا۔ اس موقع پر مقامی تاجرین اور مجلس کے قائدین کے علاوہ کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی، جن میں پتھر گٹی ڈویژن کے سابق کارپوریٹر سہیل قادری اور محمد کیاپ مارٹ کے مالک محمد الیاس بخاری اور دیگر شامل ہیں۔